الرحیم۔ سن 114 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک نے زہر سے شہید کر دیا۔ شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ قرار پائے۔ بس سن 125 ہجری میں ہشام بن عبد الملک بھی واصل جہنم ہو گیا، جس کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت مقرر ہوا۔ یہ شخص انتہائی فاسق و فاجر اور عیاش تھا، شراب نوشی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک دن ولید بن یزید اپنی کنیز کے ساتھ شراب پی رہا تھا کہ اتنے میں اذان آنے لگی۔ اتنے میں ولید بن یزید فوراً اپنی کنیز کے ساتھ مباشرت میں مشغول ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس سے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو ولید نے اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنا کر شراب کے نشے کی حالت میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا، اور اسی کنیز نے نماز پڑھائی۔ یہی شخص جو کہ اذان و نماز کا احترام نہ کرتا تھا، آل محمد کا کیا احترام کرتا؟ چنانچہ یہ بھی اپنے دل میں آل محمد کے لیے بغض بسائے بیٹھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے مختصر عہد میں اہل بیت کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ اہل بیت کے ایک چشم و چراغ فرد حضرت یحییٰ بن زید بن علی زین العابدین علیہ السلام کو اسی نے شہید کیا اور ان کے سر کو اپنے دربار میں منگایا اور جسم مبارک کو خراسان میں سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا جناب زید علیہ السلام اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد فرما کر گریا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ فرزند رسول اور عالم علم لدنی تھے، اسی لیے آپ کے فیض صحبت سے بہت سے لوگوں نے کئی علوم حاصل کیے۔ جناب نعمان بن ثابت کوفی جو کہ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی شاگرد خاص رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت میں بھی وقت گزارا ہے۔ جناب ابو حنیفہ اکثر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب جناب ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو حنیفہ، مجھے یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی، کانوں میں تلخی، ناک کے نتنوں میں رطوبت اور لبوں میں شیرینی کیوں پیدا کی ہے؟ انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد کہا کہ اے مولا، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر ان میں شوریت اور نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی۔ کانوں میں تلخی اس وجہ سے ہے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ گھس جائیں۔ ناک میں رطوبت اس وجہ سے ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت اور خوشبو اور بدبو محسوس ہو، اور لبوں میں شیرینی اس وجہ سے ہے کہ کھانے پینے میں لذت آئے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ جناب ابو حنیفہ نے کہا، مولا مجھے علم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی کلمہ ہے جو تم دن رات پڑھتے ہو، سنو، لا الہ کفر اور الا اللہ ایمان ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، عورت کمزور ہے یا مرد؟ نیز یہ بتاؤ کہ حالت حمل میں عورت کو خون حیض کیوں نہیں آتا؟ جناب ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ تو معلوم ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ دوران حمل خون حیض کیوں نہیں آتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر عورت کمزور ہے تو کیا وجہ ہے کہ میراث میں مرد کو 2 حصہ دیا جاتا ہے جبکہ عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا نفقہ مرد پر ہے اور حصول آذوقہ اسی کے ذمے ہے، اسی لیے اسے دہرا دیا گیا۔
اور عورت کو دوران حمل اسی لیے خون حیض نہیں آتا کہ وہ بچے کے پیٹ میں داخل ہو کر غذا بن جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب جناب ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ اے ابو حنیفہ، تم اس مجرم کے باب میں کیا فتویٰ دیتے ہو جس نے حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد ہرن کے وہ دانت توڑ دیے ہوں جن کو ربائی کہتے ہیں؟ عرض کیا، اے فرزند رسول اللہ، مجھے اس بات کا حکم معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے جناب ابو حنیفہ سے فرمایا کہ تم اپنی اسی علمیت پر فخر کرتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ تمہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہرن کے رباعیہ دانت ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہے؟ عرض کی کہ جو اچھے اور برے کی پہچان کر سکے اور دوست و دشمن میں تمیز کر سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صفت اور تمیز تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی پیار کرتے ہیں اور مارتے ہیں، یعنی کہ اچھے برے کو جانتے ہیں۔ جناب ابو حنیفہ نے کہا، پھر آپ ہی فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں یہ امتیاز کر سکے کہ کون سی نیکی ترجیح دینے کے قابل اور دو برائیوں میں کون سی برائی کم اور کون سی برائی زیادہ ہے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو بازار سے کچھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب اس کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو امام علیہ السلام خود اس کی تلاشی کے لیے نکل گئے۔ آپ نے دیکھا کہ غلام ایک جگہ لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ امام علیہ السلام اسے جگانے کے بجائے اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور پنکھا جھلنے لگے۔ جب وہ بیدار ہوا تو امام علیہ السلام نے غلام سے فرمایا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، رات سونے کے لیے اور دن کام کاج کرنے کے لیے ہے، لہٰذا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ ایک حاجی حج سے واپسی پر مدینے میں وارد ہوا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے شک ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی گم ہو چکی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو نہ پایا سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جو نماز میں مشغول تھے۔ وہ شخص امام علیہ السلام کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ وہ شخص امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس تھیلی میں کیا تھا تو اس نے کہا 1000 دینار۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے مکان میں آؤ۔ وہ شخص امام علیہ السلام کے ساتھ گیا۔ اپنے گھر تشریف لا کر امام علیہ السلام نے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ شخص مسجد واپس آیا اور اپنا سامان اٹھانے لگا تو اس کی تھیلی سامان کے نیچے نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عذر خواہی کر کے امام علیہ السلام کو وہ دینار واپس کرنے چاہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اس شخص نے پوچھا کہ اے سخی، تم ہو کون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس خاندان میں قرار دے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا تیسرا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی